الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آئیے پہلے ایصال الثواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور حاضرین و ناظرین جو مجھے اپنی نیکیاں ملک کریں، مجھے اس کا مالک بنائے اپنی نیکیوں کا، تو ان کا بھی ثواب ہمارے ناقص اعمال کے مطابق نہیں، اپنے کامل کرم کے لائق عطا فرما۔ یہ ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر فرما، اور یہ ثواب پہنچے جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، گل مومنات مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت امام غزالی، قطب مدینہ سعد اللہ فاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، قربانی کی کھالوں میں حصہ لینے والے اور ہر طرح سے بننے والے معاونین، خصوصاً جو بقر عید کے ان چھٹی کے دنوں میں کم از کم 3 دن کا مدنی قافلے میں شریک ہوں گے، وہ مسافرین، خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی یاد میں میدان عرفات میں آج لاکھوں حاجی نے جن کی یادگار قائم رکھی گئی، اور آج میدان عرفات میں حاجی جمع ہوئے اور حج سے مشرف ہوئے۔ نیز حج میں جن کی کثیر یادگار ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بالخصوص ثواب پہنچے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1435 سنہ ہجری کی آج مدینہ میں 10ویں شب، میدان عرفات میں 10ویں شب، مزدلفہ میں 10ویں شب، اور پاکستان میں 8ویں شب۔ ہمارے یہاں آج پاکستان میں یوم الترویہ ہے، یعنی کل یوم الترویہ ہے، تو شب یوم الترویہ آج ہے۔ آج لاکھوں مسلمان حج سے مشرف ہوئے، میرے گیا، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے اور ان کے صدقے آئندہ سال ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب کرے۔ آمین۔ یا خدا حج پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ۔ آمین۔
پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو۔ آج تو مزدلفہ میں اس وقت بہاروں کی بہاریں ہیں، یا اس وقت لاکھوں لاکھ حجاج جو ہیں نہیں اٹھا یہ مزدلفہ پہنچ بھی گئے ہوں گے، اور لاکھوں راستے میں پیدل، اور ہمارے جو یہاں کے اسلامی بھائی کئی اراکین شورا اور مختلف عاشقان رسول جو گئے وہ بھی راستے میں ہوں گے، اور اس وقت یہ مزدلفہ کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے کہ مزدلفہ کی رات حاجیوں کے لیے شب قدر سے افضل رات مانی جاتی ہے، اور وہاں حقوق العباد کی معافی ملنے کا وعدہ ہے۔ بڑی اہم رات ہے حجاج کرام کے لیے، ہمارے سر پر بھی نہ جانے کتنے حقوق العباد کا بوجھ ہوگا، کاش ہم بھی مزدلفہ میں پہنچ جاتے آج کی رات۔ پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو، یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھو، جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو، سبز گنبد کا حسی جلوہ دکھا دے یا رب، سبز گنبد کا حسی جلوہ دکھا دے یا رب، سبز گنبد کا حسی جلوہ دکھا دے یا رب، مسجد نبوی کا پر نور مینارہ دیکھو، مسجد نبوی کا پر نور مینارہ دیکھو، روضہ پاک کے سائے
روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں، آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی، چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی، اشک بار آنکھ سے ممبر کا بھی جلوہ دیکھو، اشک بار آنکھوں سے ممبر کا بھی جلوہ دیکھو، باغ جنت میں جوار اپنا عطا فرما دو، باغ جنت میں جوار اپنا عطا فرما دو، خلد میں ہر گھڑی جلوہ میں تمہارا دیکھوں، خلد میں ہر گھڑی جلوہ میں تمہارا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، دوڑ کر قدموں میں اتارے گروں میں اس دم، دوڑ کر قدموں میں اتارے گروں میں اس دم، حشر میں جسے گھڑی سرکار کو آتا دیکھو، حشر میں جسے گھڑی سرکار کو آتا دیکھو، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے۔
ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اونٹ ذبح کرتے وقت کن کن باتوں کا احتیاط کرنی چاہیے، اور کیا کبھی آپ نے بھی اونٹ ذبح کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونٹ کو ذبح کرنا تو مکروہ ہے، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، اور اونٹ کے علاوہ جیسے دیگر جانور ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں، تو سنت نحر کرنا، نحر کرنے میں یہ ہے کہ اس کا اونٹ کا سیدھا گھٹنا باندھ دیا جائے اور 3 پاؤں پہ اس کو کھڑا کیا جائے، اور سینے گردن یعنی گلا اس کی لمبی گردن ہے، گردن کے نیچے اور سینے کے اوپری حصے پر یہاں 4 رگیں ہوتی ہیں قریب قریب، کہ ایک تو غذا کی نالی، ایک سانس کی نالی، اغل بغل میں خون کی بڑی رگیں ہوتی ہیں، تو یہاں سینے کے اوپری حصے میں یہ نیزہ یا نوک دار چھری، 2 دھاری چھری ہو تو زیادہ اس میں کارآمد رہے گی، تو یہ اس کے اندر بھونک دی جائے اور بھونک کر اس کو مطلب کاٹ کے رگے واپس نکال دی جائے۔ یہ اونٹ کی کھال بہت پتلی ہوتی ہے اور کافی سستی بھی بکتی ہے، سائز میں بھلے بڑی ہو لیکن وہ آسانی سے اس میں چھری داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ خون کے فوارے چھوٹتے ہیں اور وہ خود ہی گر جاتا ہے، اس کا منہ پہلے باندھ لیا جاتا ہے تاکہ وہ صدمے میں آ کر کسی کا وہ منہ مار نہ دے، چونکہ اب ایک ٹانگ بندھی ہوئی ہے، ایک ٹانگ باندھ دے اور احتیاطاً کسی کھمبے وغیرہ سے اس کی گردن بھی باندھ رکھے تاکہ اگر یہ بھاگنا چاہے تو بھاگ نہ سکے، یا گھٹنے کی رسی کھل گئی تو پھر یہ اگر کسی پر گرا یا کسی کو پکڑ لیا تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ پھر وہ اس کا وہ ٹکڑا بدن کا لے کر ہی چھوڑتا ہے، اور منہ بھی باندھتے ہیں یہ لوگ جو نحر کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خود ہی گر جائے گا اور زیادہ دیر بھی نہیں لگتی، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب بلکہ یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے کہہ سکتے ہیں، یہ دوسری جگہ بھی اسی طرح غالباً ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کرتے ہیں۔ یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے ایک بے زبان جانور کو، ایک جگہ سے اگر نحر کرنا نہیں آتا اور کسی نے ذبح کیا تب بھی گوشت حلال ہے، اور تب بھی ایک ہی جگہ پر ذبح ہوگا، 3 جگہ پر نہیں، اور نحر کر لیا تو اب ذبح کی حاجت ہی نہیں ہے، 3 کیا ایک جگہ کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بلا وجہ کی جانور کو، بے زبان جانور کو تکلیف دیتے ہیں، اور یہ شاید 99% یا پتہ نہیں، میں نے تو دیکھے بہت مشہور ہے یہ، نہ عوام کو اس کی پرواہ ہے کہ بے زبان جانور کو تکلیف ہو رہی ہے جو اونٹ کی قربانیاں کرتے ہیں، نہ گوشت فروش کو اس کا کوئی احساس، نہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا، نہ یہ مدنی مذاکرے سنتے ہوں گے، نہ یہ مطالعہ کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ عام طور پہ۔ یہ ابلغ گھوڑے سوار نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے جو شائع کیا ہے اس میں یہ نحر کا طریقہ موجود ہے۔ رہا یہ کہ میں نے کبھی نحر کیا ہے، سوال میں یہ شامل ہے، تو میں نے کبھی زندگی میں اونٹ نحر نہیں کیا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ماشاءاللہ بورے والا
جس کو اپنے سائیں بھائی عطار والا بولتے ہیں، وہاں مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ کثیر عاشقان رسول جمع کر لیے انہوں نے. یا اللہ یہ سب ان میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو نمازی بن کر اٹھے، اور کبھی زندگی بھر آخری سانس تک کوئی نماز نہ چھوٹے، ہر نماز با جماعت اللہ کرے نصیب ہوتی رہے. نمازی بن کر، رمضان کے روزے رکھنے والے بن کر، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کرنے والے بن کر، حج فرض ہے تو اس کی ادائیگی کی سعادت پانے والے بن کر، اور قربانی اگر واجب ہے تو وہ بھی کرنے والے بن کر اللہ کرے اٹھے. آمین. اور ساتھ میں مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنے، اور قربانی کی کھالیں بھی اللہ کرے جمع کرنا ان کو نصیب ہو. ماشاء اللہ بڑی کوششیں کی ہیں، لگتا ہے عیسائی بھائیوں نے کثیر تعداد میں ماشاء اللہ عاشقان رسول جمع کیے انہوں نے. اللہ آپ سب کی صحیح مشکور فرمائے، قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. آپ سب کو ان عید کی چھٹیوں میں قربانی کی کھالوں کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بھی بنائے. اور یہ جتنے مجھے سن رہے ہیں یہ حاضرین ناظرین، یہ دیکھو عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، ہر ایک کھالیں جمع کرتا نہیں ہے. تو مہربانی کر کے ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھا کر جو کھالیں جمع کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ کھالیں جمع کریں. کھالیں جمع کرنے کے بعد باقی وقت مدنی قافلے میں گزاریں، گھر نہیں جائیں، مدنی قافلے میں چلے جائیں. اور جو کھالیں جمع نہیں کرتے وہ شروع سے ہی مدنی قافلے میں سفر کر لیں، مدنی تربیت گاہ سے اپنی ترکیب لے لیں. مجھے کوئی ایسی پاورفل خوشخبریاں سنائے کہ باب المدینہ سے اتنے مدنی قافلے انشاءاللہ عید کی چھٹیوں میں سفر کریں گے. تو یوں اب میرے کو سمجھ میں آتی ہے کہ 3 دن کی یہ چھٹی کر لیں اپنے گھر جانے کی، گھر نہ جائیں. یہ پورے 3 دن بھلے ہی قربانی کھالے جمع کریں، کھالیں کی ترکیب کریں، اور بقیہ وقت جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں گزاریں. یوں ان کا 3 دن کا مدنی قافلہ اللہ کرے شمار ہو جائے. اب میں تو شروع سے مدنی قافلہ کر رہا ہوں، ابھی تک وہ کوئی مجلس سے میری ترکیب نہیں بنی کہ ان کی کیا ترکیب ہے. تو میں نے کہا میں خود ہی اعلان کر دوں، اگر مجلس کو منظور ہے کہ ان قربانی کھالوں والوں کو اس شرط پر ان کا مدنی انعام پورا ہو جائے گا، ان کا مدنی قافلہ کاؤنٹ ہو گیا کہ کھالوں کے علاوہ یہ وقت جو ہوگا ان کا یہ مدنی قافلے کے جدول کے مطابق گزاریں گے، تو 1 من 2 کاج ہو جائے گا، ہے نا. الحمدللہ اس طرح اگر یہ مجلس پاس کر کے مجھے بتا دے گی نہیں کہ ٹھیک ہے تو یہ نافذ ہوگا، ورنہ نافذ نہیں ہوگا. یہ ابھی خالی میرا اعلان ہے، یہ یعنی کہ میری خواہش ہے کہ کھالیں بھی ملے، کیونکہ اتنے جامعات اور سب چلانے، مدنی چینل چلانا ہے، روز کے 15 لاکھ روپے تو خالی مدنی چینل کا روز کا خرچہ ہے. تو ذرا ایک پیسوں کے بغیر تو چلے گا نہیں نا کام. تو یہ کہ کھالیں بھی اکٹھی کریں اور مدنی قافلے میں بھی کاؤنٹ ہو، ان کا شمار ہو 3 دن، جبکہ اور کہیں نہ جائیں، گھر نہ جائیں، گھومنے پھرنے کہیں بھی نہ جائیں، مدنی قافلے کے جدول کے مطابق رہیں. تو انشاءاللہ اس طرح قافلے بہت بن جائیں گے. اور یہ انشاءاللہ عطار والا والے بھی خوشخبریاں مجھے بھیجیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ ہم بھی اتنے قافلے سفر کروائیں گے. ذمہ داران SMS ہی کر دیں اگر مائک کی ترکیب نہیں بنتی اعلان کرنے کی. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ بچوں کو سہلانے کے لیے، بہلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا، یہ بولنا کیسا؟ یہ SMS کے ذریعے ہمیں سوال ملا ہے. اب بھوت آ جائے گا، بلی آ جائے گی، کتا کاٹے گا، پتہ نہیں کیا کیا ڈراتے ہیں بچوں کو. ایک تو یہ بچوں کا دل کمزور کرنے والی بات ہے. بھوت تو ان کے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا جو دھمکی دیتے ہیں. بھوت کس نے دیکھا؟ دعا کرے بابا نظر نہ آوے، نہ ہی نظر آوے. بھوت دیکھنے کی خواہش بھی خراب ہے، بھوت نظر بھی نہیں آتا. تو یہ ڈر کہ یہ ڈراتے ہیں بچوں کو کہ بھوت آ جائے گا، پکڑ لے گا، کھا جائے گا. یہ جھوٹ ہوتا ہے. اور اس طرح بچوں کو ڈرانا یہ ذرا جھوٹ ہے، گناہ بھرا جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں. اور بچہ بھی پھر جھوٹ بولنا سیکھتا ہے اور اس کا دل بھی کمزور ہوتا ہے. اس طرح بچوں کو تو بہادر بنانا چاہیے.
کہ وہ ڈرے نہیں. تو ڈرانے سے یہ کام ہو جاتا ہے، شروع میں ہو جاتا ہے، پھر بچہ بھی دلیر ہو جاتا ہوگا کہ یہ کوئی آتا تو نہیں ہے کچھ. ادھر فقیر ہے، تم کو بابا اٹھا جائے گا، بھکاری اٹھا جائے گا، فقیر اٹھا جائے گا. تو یہ شروع میں ڈرتا ہوگا، پھر دیکھتا ہوگا تو کہاں ہے فقیر. بلکہ وہ جو بڑا امی بچہ جھوٹ ہوتا ہے بولتی وہ ہے. پھر چھوٹے کو پاپا اسی طرح ڈراتا ہے. بڑے بچوں کو اگر بھوت کے آگے ڈرایا ہوا ہے نا، تھوڑا بڑا ہو گیا، اس سے جو چھوٹا بھائی ہے، اس کی بہن، اب وہ اس کو ڈرا رہا ہوتا ہے کہ نہیں رو بھوت باہر کتا کاٹ لے گا کھڑا ہے. پھر منتقل ہوتا جاتا ہے جھوٹ. بس جھوٹ کی ٹریننگ ہے، مطلب پھر وہ شاید یہ نسلاً بعد نسلیں چل رہی ہوتی ہوگی. یہ جدی پشتی یہ گناہ ہے، اس کو ختم کراؤ یار، جھوٹ نہیں بولو بچوں کو. اور بھی تو بہلا پھسلا کر سچا بہلا کر اس کو سلایا جا سکتا ہے. اور نیند آئے گی تو اس نے کہاں رکنا ہے یار. بچہ تو کھیلتے کھیلتے سو جاتا ہے. جھوٹ بہرحال نہ بولا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. جھوٹ کے متعلق ایک اور سوال بھی ہمارے پاس SMS کے ذریعے آیا ہے. جھوٹ بول کر دو دوستوں کی صلح کروانا کیسا؟ دو دوستوں کی صلح کروانے میں جھوٹ بولنے کی گنجائش تو ہے، لیکن پھر یہ کہ بلا ضرورت بھی پھر جھوٹ بولیں گے، خطرہ یہ ہے. تو جھوٹ جو ہے نا، یہ جب سچ سے کام نہ چلے تو اب سارے دروازے سچ کے یہ بند پا رہا ہے کہ اب سچ بولنے سے گزارا ہے نہیں، تب جھوٹ بولنے کی گنجائش نکلے گی. تو خلاصہ یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ سچ بولنے سے جب گزارا نہ ہو تب جا کر دو مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ملے گی. اب وہاں بھی صلح کی صورت بھی دیکھی جائے گی کہ ان دونوں مسلمانوں کا بعض صورت میں یہ ہوتا ہے کہ دو دوستوں کا جدا رہنا ہی اچھا ہوتا ہے. اب یہاں جھوٹ کیا سچ بول کر بھی صلح کروانے کی اجازت نہیں ملے گی. اب جیسے کہ ایک امرد ہے، ایک غیر امرد ہے، دونوں کی دوستی ہے، اور اب ان میں کچھ کھٹ پٹ ہو گئی اور یہ دوستی بھی آپ کو پتہ ہے یا کوئی ایسا واضح کرینہ ہے کہ یہ دوستی گناہ بری ہے. اب آپ بولو کہ جھوٹ بول کر ان کی صلح کراؤں، بلکہ یہ تو الگ ہی رہیں تو اس میں عافیت ہے، دونوں کے لیے عافیت ہے. یعنی یہ دوستی اتنی سڑی ہوئی دوستی ہے، اتنی بدبودار دوستی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. ایک بار کسی نے مجھے پنجاب سے کوئی واقعہ ہوا تھا، بتایا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا. اب وہ بیچارہ امرد تھا، امرد بھی موت تو ان کو بھی آتی ہے. تو اس کا کوئی بڑے لڑکے سے اس کی دوستی تھی. وہ بڑا لڑکا اس کی قبر پر جا جا کر پڑا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی چل بسا. اس کے غم میں گل گل کر مر گیا بڑا لڑکا. اب وہ خدا جانے وہ ناجائز دوستی تھی، جائز دوستی تھی، وہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے مطلب وہ 440 کھوپڑی اور ہڈیاں رکھی ہوتی ہیں. ہاں تو 440 وولٹ یہ تو بہت کم خطرہ ہے. اس میں تو خالی جائے گی تو جان جائے گی، لیکن اس دوستی میں خدا نہ کرے ایمان نہ چلا جائے. ایسی خراب دوستی ہے امرد کی اور غیر امرد، چھوٹے اور بڑے کی دوستی یہ ہمارے یہاں عام ہے. تو بدقسمتی سے بہت سارے یہ ہیں یہ نظارے. اللہ ان کو سعادت دے. کم از کم امرد سمجھ جائے نا، جس کی داڑھی نہیں نکلی وہ بڑے کو گھاس ہی نہ ڈالے، وہ الگ ہو جائے. بولے کہ یار قوم لوط کی تباہ کاریاں رسالہ تو پڑھا ہی ہوگا شاید. تو کیونکہ امرد کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں امرد ہوں، تو بڑا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی اصلاح علمی سے. ہر بڑا اسی لیے دوستی کرتا. میں یہ معاذ اللہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. اب دوسرے کو اگر بولیں گے کہ میری یہ نیت نہیں ہے، وہ نیت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ بچ جائیں گے، لیکن رب کو تو معلوم ہے نا کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ اس کو مطلب ہے نا کہ مطمئن کرنے سے یہ تھوڑی آپ کو اٹھا کے جنت میں رکھ دے گا. جو مالک ہمارا جنت بھی دے گا، جہنم میں بھی داخل کرنے پر جو قدرت رکھتا ہے، قادر مطلق ہے، دلوں کے احوال جانتا ہے، ہماری نیتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے.
اس مالک سے مطلب یعنی کہ چھپ کر دوستی کوئی کر سکتا ہے تو کرے، اور ممکن نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کرے گا، کر ہی نہیں سکتا کوئی. تو اس لیے رب سے ڈر کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام طارق جمال ہے اور میں میڈیا گروپ سے ہوں. حضرت صاحب آپ کا مدنی مذاکرہ اور چینل اکثر دیکھتے رہتے ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے معاشرے کی ایک رہنمائی کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اور اسپیشلی عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ عملی شکل قربانی کی پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے. تو یہ بہت ایک اچھا عمل ہے، اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کل چونکہ عید الاضحیٰ کا موسم ہے اور لوگ جو ہیں قربانی کے لیے جانور پسند کر رہے ہیں، یہاں قربانی ایک فیشن بن گیا ہے. لوگ جو ہے نا وہ قربانی چاہے جائز اس پہ واجب ہے یا نہیں ہے، وہ قرض بھی کیوں نہ اٹھانا پڑے، وہ قربانی کے لیے وہ بھاگ دوڑ میں مصروف ہوتا ہے کہ لازمی کرنی ہے. اور اس پہ سوسائٹی کا، اس کی فیملی کا، بچوں کا بھی اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہو کے نہ چاہنے کے باوجود وہ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. تو اس ایسی قربانی کی کیا شرعی حیثیت ہے جس میں وہ استطاعت نہیں رکھتا لیکن وہ مجبوراً کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیے گا. اور ان لوگوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے جو ایسا کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، خواہ اس کے فیملی ممبرز ہوں، بچے ہوں، بیوی ہو، رشتہ دار ہوں، یا وہ خود محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑی ضروری ہے، کرنی چاہیے، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ لازمی یہ بھاگ دوڑ کرتا ہے؟ ہاں، میری قربانی کا بکرا خطرے میں ہے. جب یہ شادیاں کرتے ہیں اس پر یہ جو لاکھوں روپے بالکل آگ میں پھونکتے ہیں، اس پر بھی تو کوئی کلام کرے نا. قربانی یا بکرے پر اتنا کون سا خرچہ ہو جاتا ہے جس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور بچوں کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. البتہ تھوڑا بڑا دل رکھیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے ڈیپ جا کر یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے. ہم اس کے مکلف تو نہیں ہیں، بلکہ بدگمانی حرام ہے مسلمان کے بارے میں. ایک قربانی کر رہا ہے اور ٹھیک ہے، اب اگر وہ اس پر واجب ہے اور اس کی رقم پھنسی ہوئی ہے کہیں، چھٹے نہیں ہے پیسے، مال ہے، تو وہ اگر تو پھر تو اس پر تو فتویٰ امجدیہ میں ہے کہ قرض لے کر بھی قربانی کرے کہ واجب ہے اس پر. اچھا اب رہا کہ جس پر واجب نہیں ہے، تو ایسے لوگ معاشرے میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، صحیح بولتا ہوں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جن پر واجب نہ ہو. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں. جیسے میں نے کل بھی مثال دی تھی اسلامی بہنوں کی کہ بولتی ہیں کہ ہم کماتی نہیں، کہ بس سونا بہت ہوتا ہے. یہ مرتی ہیں تو جو جس بیٹے کے ساتھ رہتی ہوتی ہے نا وہ قبضہ کر لیتا ہے بعض اوقات، اور دوسروں کے حق بھی مار لیتا ہے. تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے احکام شریعت کے کہ سارے ورثہ کا حق ہے، چاہے وہ کماتا ہو نہ کماتا ہو، ماں کی خدمت کرتا ہو یا ماں کو ستاتا ہو، سب کے حقوق اس میں موجود ہیں. اور مفتیان کرام سے فتویٰ لے کر وہ ورثے کی تقسیم کر لیجئے ترکے کی، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کہ واجب نہیں ہے اور قربانی کرتا ہے، ثواب پھر بھی ہے، اس کے لیے بھی ثواب ہے، گناہ کوئی نہیں ہے. اب کوئی صرف اپنی واہ کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ گناہ گار ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، تھوڑا دل بڑا رکھیں، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم کسی کا دل چیک کر لیں کہ یہ ریاکاری کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. تو ہمیں تو حسن ظن کا جام پینے کا حکم ہے کہ حدیث پاک میں اچھا گمان اچھی عبادت میں سے ہے. تو ہم عبادت کا ثواب کمائیں، اچھا گمان رکھیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یوں بھی غریب جو ہے وہ قربانی کرتے ہوں گے اور یا تو ان کو شوق ہوتا ہوگا یا یہ کہ ان کا بظاہر رکھ رکھاؤ جو ہے وہ سفید پوشی والا،
تو یہ عین ممکن ہے کہ لوگوں کو غیبت، تہمت اور بدگمانی کے گناہ سے بچانے کے لیے کرتا ہو. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو ہو سفید پوش، کھاتا پیتا بھی عمدہ ہو، سواری بھی اس کے پاس ہو، لیکن یہ تو سب حاجتوں میں سے ہے نا. تو یہ ضروری تھوڑی کہ اس پر واجب ہو کہ جس کے پاس کار ہے اس پر قربانی واجب ہی ہو جائے. کار اس کے اگر استعمال میں تو اس کی حاجت میں داخل ہے. یہ قربانی کے نصاب میں یا زکوٰۃ کے نصاب میں شمار نہیں ہوتی جبکہ ہے اس کی ضرورت کی اور حاجت میں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ اور جس کے پاس کار نہیں ہے اور بیکار بھی ہے، بے روزگار بھی ہے، لیکن وہ مالی کے نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. تو اب بظاہر کوئی سفید پوش ہے اور اب یہ قربانی اس پر واجب نہیں ہے، لیکن یہ سوچتا ہے کہ اگر میں قربانی نہیں کروں گا تو لوگ میرے بارے میں بدگمانی کریں گے، میری غیبت کریں گے اور مجھے کنجوس بولیں گے. تو اب ان لوگوں کے طعنوں سے بچنے کی وجہ سے یا ان کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے اگر یہ قربانی کرتا ہے تو اب اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا کہ مسلمانوں کو یہ گناہوں سے بچا رہا ہے. تو میرے صحافی بھائی، حسن زن کے پہلو چاروں طرف موجود ہیں، تو خواہ خواہ بدگمانی کی صورت نہ نکالی جائے. اور جو لوگ نکالتے ہیں ان کی بھی خدمت میں عرض ہے کہ اپنی طرف دیکھیے. ایک انگلی آپ دوسرے کی طرف اٹھا رہے ہیں، 3 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں. رائے خدا میں ہم یار یہ بکرا کاٹتے ہوئے کتراتے ہیں، بتائیں نا یادگار کس کی ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور فدیے میں جنت کا دمبا ذبح ہوا. تو اس لیے مطلب یہ کہ اگر ہمیں بھی یہ اگر حکم ہوتا کہ اپنا بیٹا ہر سال قربان کرو، جس کا بیٹا ہو وہ قربان کرے، تو پھر کیا ہوتا؟ بالفرض مطلب یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ ہم کو صرف بکرے پر ہی وہ اکتفا ہوا، اولاد قربان کرنے کی کا حکم نہیں ملا. یہ بھی شکر ہے اللہ کا کہ ہم کو آزمائش میں نہیں ڈالا اس نے. نہ آپ کسی کو اجازت ہے اولاد کو قربان کرنے کی. اگر کوئی 100 مرتبہ خواب دیکھے بیٹا قربان کرنے کا اور خواب میں کوئی کہے کہ میں تیرا خدا ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو چھری چلا دے، جائز نہیں ہوگا. کاٹے گا تو قاتل ٹھہرے گا، اور جو حکم شریعت ہے قاتل کے لیے وہ اس پر نافذ ہوگا. اجازت ہی نہیں ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. بلکہ بیداری میں بھی کسی کو آواز آئی کہ میں خدا ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اپنا بیٹا ذبح کر دے، تب بھی وہ آواز خدا کی نہیں مانی جائے گی، شیطان کی آواز مانی جائے گی. ہم تو میں سے کہیں کہ خدا کا کلام ہم سن لیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو آواز سے پاک ہے. وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیا. تو اس طرح مطلب اب یہ کہ قربانی کسی پر بھی کوئی بھی اپنے بیٹے کی قربانی کر ہی نہیں سکتا، ناممکن، یعنی کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ بس ایک ہی واقعہ ہوا ہے، ایک پہلا اور آخری، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا. اور وہ حق ہے، وہ واقعہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. اور اس پر ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. بیٹا ہو تو ایسا، جب شفیق باپ نے اطاعت گزار فرما بردار بیٹے سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے یہ حکم ملا ہے، تو بیٹے نے فوراً لبیک کہا اور قربان ہونے والے کے لیے تیار ہو گیا. یہ بہت دلچسپ ایمان افروز حکایات اس رسالے میں ہے، اور یہ بڑے شوق سے پڑھا جا رہا ہے. ایک ہمارے یہاں مدنی منی ہے، اس نے کتنی بار پڑھا؟ 12 بار پڑھ لیا. ایسا دلچسپ ہے. ایک ہمارے عبدالستار بھائی ہیں دور حدیث کے، انہوں نے 15 بار پڑھ لیا. تو اس طرح ماشاءاللہ یہ کہ یہ کیسا دلچسپ ہوگا. ابھی 3-4 بار پڑھنے والے تو شاید اور بھی ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا 3 بار 4 بار. تو 12 روپے ہدیہ ایک رسالے کا، اور صفحات اس کے آخر تک 46. پھر اس میں وہ خشک ڈرائی فروٹ کے بھی کچھ فوائد لکھے ہوئے ہیں، بادام، پستے اور اخروٹ وغیرہ وغیرہ.
मौसम भी आ रहा, सर्दियों में इसका मौसम होता है। मिश्री, चिलगोज़े, मूंगफली, नारियल, खोपरा, छुआरे, अल्लाह, इतना कुछ है बाबा। मुनक्का, आँखों का लजीज चूरन। अब 12 रुपये पर क्या चाहिए आपको यार, आँखों का चूरन भी लजीज। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़े, और जिसने लंगर रसायल नहीं किए वो थोड़ा कुर्बानी के दिन है, जेब में हाथ डाले, कुछ निकाले। पापा ईद का बेहतरीन तोहफा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको लें यार। है कोई लंगर रसायल करने वाला? लब्बैक। आज बापा बाबुल इस्लाम हमारे ठट्ठा के सुजावल के इस्लाम में भी हाजिर हुए हैं। सुभान अल्लाह। यार कोई ऐसा तगड़ा अदद दो ना यार लंगर रसायल का, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर को कुर्बान कर सकते हैं, तो हम क्या कागज़ के नोट कुर्बान नहीं कर सकते? राह खुदा में तगड़ा क्या कर, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो चलो भाई, है कोई 10 तगड़ा कैसे बाबा, 10 तगड़ा कैसे हो गया? मैं तो कोई लाख की आवाज़ निकलेगी आपके यहाँ से, कोई 3,10,000 की हाथ आवाज़। सारे नीचे हो गए, 10 में तो अब लाख क्या यार, गिर पड़ेगा तो लाख नहीं का तो सुन खाली के हाजिरीन थोड़ी हमारे साथ, नाजरीन भी तो हमारे साथ हैं। यूँ है। मैं चला है कोई 12 रुपये तो दिया बाबा। 1,10,000 वाला? देखो कोई अल्लाह करे पैगाम आ जाए। मतलब ये विसाले सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मदीना मदीना हो जाएगा, कोई ऐसा मिल जाएगा। हाँ, अम्मी अब्बू दादा नाना मौज हो जाएगी इंशाअल्लाह इनकी। पापा माशाअल्लाह जब ये मदनी मुन्नों या मुन्नियों के हाथ में दिया गया ना, तो जैसा अंदाज़ उनका होता है कि कोई खाने की चीज़ जैसे दी जाए और बड़े शौक़ से लेते हैं, तो ये रिसाला आते वो एकदम लपके के ये आ गया रिसाला। बच्चों का तो ये मतलब स्कूलों में जहाँ जहाँ आपकी अप्रोच हो, जामियात में, मदरसतुल मदीना में, अपने मोहल्ले में, घर घर पहुँचा दो यार। अखबार वाले को दे दो, ये घर में दे